بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہو رہی ہے اور دھڑلے کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے۔ جمعے کا دن ایک بار پھر سے نون لیگ پر، پی ٹی آئی کے مخالفین پر بھاری رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک خوشخبری سپریم کورٹ سے آ گئی ہے، اور اب تو یہ بات کی جا رہی ہے، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان واپس پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے۔ یہاں تک باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا معاملات ہیں اور کون کون سی خوشخبریاں آئی ہیں، اس حوالے سے آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان واپس آپ کو ان ایکشن دکھائی دیں گے آنے والے چند روز میں۔ دوبارہ سے آپ انہیں اسکرین پر دیکھ سکیں گے، اور یہ بات خود عمران ریاض خان نے کی ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے محسن، میرے استاد بھی ہیں، طارق متین صاحب۔ انہوں نے ایکسکلوسیو انٹرویو کیا ہے عمران ریاض خان کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں۔ عمران ریاض خان نے خصوصی طور پر جو موجودہ الیکشن جن حالات میں ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اس حوالے سے عمران خان کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں۔ کیا کہنا ہے ان کا، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے گزارش ہمیشہ کی طرح یہی کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جن محبتوں کا آپ اظہار کر رہے ہیں میں ان کے لیے بے حد شکر گزار اور ممنون ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اچھا جی، پہلے آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی جو خوشخبریاں ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں، بہت سے ایسے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے آروز کی جانب سے، پھر وہ اپیلیٹ ٹریبیونل میں گئے، وہاں پر بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں مل پایا، اور اس کے بعد کچھ ایسے کیسز تھے جو کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیے گئے تھے، کیونکہ جو اعتراضات آروز کی جانب سے ان پر عائد کیے گئے تھے یا ان کے مخالفین کی جانب سے ان نامینیشن پیپرز پر جو اعتراضات عائد کیے گئے تھے وہ انتہائی بھونڈے قسم کے تھے، ان میں کوئی جان نہیں تھی، اور اسی وجہ سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں رکھا گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ میں ایک ایک کر کے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہونا شروع ہو گئے، اور باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو یہ آرڈرز دیے گئے ہیں کہ جی آپ نے 8 فروری کو ہی ان حلقوں میں الیکشن کرانے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اگر یہ بہانہ لگائیں کہ اب بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں، اب دوبارہ سے جو ہے ان حلقوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے، اب ڈیلے ہو جائیں گے ان حلقوں میں، ان اسپیسیفک حلقوں میں الیکشن، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان حلقوں میں 8 فروری کو ہی الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ باقاعدہ طور پر ڈائریکشن سپریم کورٹ کی جانب سے دے دی گئی ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کن لوگوں کے نامینیشن پیپرز منظور کر لیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو چودھری پرویز الہی، ان کے نامینیشن پیپرز جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں، اور ان کے کیس میں بہت اہم ریمارکس عدالت کی جانب سے آئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے، جسٹس منصور علی شاہ نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں۔ میرے خیال سے وہ ریمارکس اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا کیس جو ہے وہ بنا سکے، اور دوبارہ سے وہ سپریم کورٹ میں جا سکے۔ وہ کیا ریمارکس ہیں اس حوالے سے تو بات کریں گے۔ چودھری پرویز الہی کے نامینیشن پیپرز منظور کر دیے گئے ہیں، وہ اب الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن وہ کنٹیسٹ کریں گے۔ باقی جو انہوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے تھے وہاں سے انہوں نے خود ہی وڈرا کر لیے تھے۔ اس کے بعد جی عمر اسلم، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، ان کے نامینیشن پیپرز بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ پھر شوکت بسرہ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، ان کے نامینیشن پیپرز پر بھی جو اعتراضات تھے ان کو رد کر دیا گیا ہے اور وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد بہت اہم امیدوار صنم جاوید، ان کے نامینیشن پیپرز بھی منظور ہو گئے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئی ہیں، اور میرے خیال سے صنم جاوید کے میدان میں آنے کے بعد اب جو مریم نواز ہیں، کم از کم 8 فروری تک تو ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ 8 فروری تک وہ اب چین سے نہیں سو پائیں گی، کیونکہ صنم جاوید ان کے مقابلے پر NA 119 میں آ گئی ہیں۔ صنم جاوید نے NA 119 اور NA 120 دونوں سے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائے ہیں، ایک صوبائی حلقے سے بھی وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، تو صنم جاوید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، تو میرے خیال سے مریم نواز کے لیے بھی یہ بہت بڑی پریشانی ہے۔ اچھا جی، سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے صنم جاوید اور شوکت بسرہ کے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی، جس میں عدالت نے پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تیاری کا وقت بھی دیا، جس کے بعد عدالت نے ڈی جی لاء الیکشن کمیشن کی مصروفیت کے سبب سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی۔ بعد ازاں عدالت نے صنم جاوید اور شوکت بسرہ کے اپیلوں پر سماعت کی۔ عدالت نے دونوں امیدواروں کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔
اچھا، چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے بہت اہم ریمارکس دیے۔ آپ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ میں بلے کے خلاف فیصلہ آیا تھا، سپریم کورٹ کی جانب سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا، اس پر پھر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی۔ پھر جب تفصیلی فیصلہ سامنے آیا جو کہ 38 صفحات پر مشتمل تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ فیصلہ تحریر کیا تھا، پھر اس پر بھی بہت زیادہ تنقید کی گئی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں امریکہ کی، برطانیہ کی جمہوریت کا، وہاں کے کیسز کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا تھا۔ اس پر مطیع اللہ جان صاحب یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برطانیہ کا حوالہ دیا ہے، امریکہ کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہاں پر کوئی خفیہ ہاتھ ملوث نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی تیسری قوت ملوث نہیں ہوتی۔ پاکستان کا معاملہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، انہیں پاکستان کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے تھی، اس معاملے پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اب اس کے بعد چونکہ عدالت کی جو کریڈیبلٹی تھی اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی جا رہی تھی، تو اس سخت ترین فیصلے کے بعد اب اس طرح کی چیز جو ہے وہ سامنے آنا، اس طرح کے ریمارک سامنے آنا، ڈیفینیٹلی جو جسٹس صاحبان ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ موجودہ ماحول میں کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، یا میرٹ پر جو چیزیں ہیں انہیں کس طرح سے آگے بڑھانا ہے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس یہ کہ گئے کہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مخالف امیدوار سے استفسار کیا کہ 10 مرلہ پلاٹ کے کاغذ تک آپ کو کیسے رسائی ملی۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف جو اعتراضات کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایک 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا اپنے کاغذات نامزدگی میں، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے مخالف امیدوار سے یہ پوچھا کہ اس 10 مرلے پلاٹ کے کاغذ تک آپ کو کیسے رسائی ملی، جس پر وکیل حافظ احسان کھوکھر نے بتایا کہ 10 مرلہ پلاٹ کی دستاویز پٹواری سے ملی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگران حکومت اس میں ملوث ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمیں اس پٹواری کا نام بتائیں جس سے آپ کو یہ کاغذ ملے ہیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ پٹواری کا نام کیسر ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ریٹرننگ افسر کا کام سہولت پیدا کرنا ہے، نہ کہ انتخابات میں رکاوٹ ڈالنا۔ عجیب بات ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ الیکشن کا مطلب لوگوں کی شمولیت ہے، انہیں باہر نکالنا نہیں۔ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ صرف ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ریٹرننگ افسران کا جو کردار تھا اس پر بھی سوال اٹھایا گیا کہ وہ جو امیدواران ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کریں، یہاں پر تو معاملہ الٹ ہے، یہاں پر تو انہیں باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے لیے رکاوٹیں سامنے لائی جا رہی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جس طرح سے آروز کو تعینات کیا گیا تھا، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تھا، لیکن اس پر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ جی یہ خدشات جو ہیں، یہ آپ کے اعتراضات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں۔ تو بہرحال اس پر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ریمارکس دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ ٹھوس وجوہات کے بغیر الیکشن سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب یہ آرٹیکل 17 جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا اور ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر بلے کے نشان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت تھا، وہاں پر عدالت اگر آرٹیکل 17 کے حوالے سے بات کر لیتی یا بات سن لیتی۔ آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ، جس طرح سے آج جسٹس منصور علی شاہ نے آرٹیکل 17 کا حوالہ دیا ہے۔ تو اب میرے خیال سے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 17 ہے اسی معاملے کو لے کر ہو سکتا ہے 8 فروری کے بعد، الیکشنز کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ واپس سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف جائے اور اس کو یہ بلے کا نشان جو ہے وہ واپس مل جائے۔ یہ بھی امکانات بہرحال موجود ہیں۔ تو اب مخالفین جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پریشان ہیں اس پر، خصوصاً میں بات کروں اگر مریم نواز کی، جہاں پر صنم جاوید الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے الیکشنز میں کس طرح سے جا رہے ہیں۔ مریم نواز الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، ان کے مد مقابل صنم جاوید ہیں، وہ جیل میں بند ہیں۔ مریم نواز اپنی کیمپین کر رہی ہیں، صنم جاوید نہیں کر پائیں گی۔ حمزہ شہباز کو آپ دیکھ لیں، وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ ہیں، وہ بھی قید ہیں، وہ بھی اپنی کیمپین نہیں کر پائیں گی۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف خود اپنی کیمپین کر رہے ہیں، اپنے جلسے کر رہے ہیں، لیکن ان کے مد مقابل ڈاکٹر یاسمین راشد وہ جیل میں بند ہیں، وہ اپنی کیمپین نہیں کر پائیں گی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی شیر ہے، یہ شیر ہے جو کہ خواتین کو جیل میں بند کر کے سلاخوں کے پیچھے رکھ کے پھر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر بھی خوف کا شکار ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔
تو یہ مجموعی صورتحال ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں عمران ریاض خان کے انٹرویو کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، میرے محسن بھی ہیں، میں اپنا استاد بھی انہیں مانتا ہوں، طارق متین صاحب، انہوں نے عمران ریاض خان کا یہ ایکسکلوسیو انٹرویو کیا ہے جس میں انہوں نے کئی اہم باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو عمرے کے حوالے سے جب طارق متین صاحب نے ان سے سوال کیا کہ ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کہ جی عمران ریاض خان کو عمرے سے روک دیا گیا، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اس پر عمران ریاض خان نے بتایا کہ وہ چونکہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن بیچ میں پھر وہ ایک ایپیسوڈ ہوا کہ جب عمران ریاض خان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا یا غائب کر دیا گیا یا جو بھی تھا، وہ 4.5-5 ماہ جس اذیت سے ان کی فیملی گزری، پھر وہ عمرے کا معاملہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا۔ پھر جب وہ واپس آئے ہیں اس کے بعد وہ اب عمرے کے لیے وہ جانا چاہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنی فیملی کو یہ بتایا کہ ٹکٹس وغیرہ، ویزا وغیرہ تو سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن میرے جانے کے امکانات کم ہیں، پاکستان میں رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری فیملی نے، میری مسز نے، جو ہمارے دوست ہیں وہ کلا جن میں اظہر صدیق ہیں اور دوسرے لوگ شامل ہیں، ان سے ڈسکس کیا، پھر ان لوگوں نے اپنے طور پر پتہ کروایا، تو عمران ریاض کہتے ہیں کہ ایک لسٹ میں میرا نام ابھی موجود ہے۔ تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اللہ کے در پر حاضری دیں گے، وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے ان ایکشن ہوں گے، دوبارہ سے وہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ دوبارہ سے انہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد طارق متین صاحب نے یہ سوال کیا کہ موجودہ حالات میں جس طرح سے الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کو بالکل الیکٹورل پروسیس سے الگ کر دیا گیا ہے، باہر نکال دیا گیا ہے، اور جس طرح سے پری پول ریگنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ یہ ان صحافیوں کی بات ہو رہی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 55 روپے فی کلو آٹے پر جا کر سڑکوں پر مارے پھرتے تھے اور لوگوں کو یہ باور کرواتے تھے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کو کہتے تھے کہ جی یہ ہے تبدیلی جس کی آپ بات کرتے تھے، اور یہی لوگ، یہی صحافی جب آٹا 120-125 روپے کلو ہے تو ان کو مہنگا نہیں لگ رہا، یہ گنگ ہیں، یہ چپ ہیں۔ عمران ریاض کہتے ہیں کہ یہی لوگ پی ڈی ایم کو متحرک کرنے میں، اس میں جان ڈالنے میں جو ہے وہ شامل تھے، اور جس طرح سے غلط اقدامات کیے جاتے رہے ہیں اس حکومت کی جانب سے، ان کو بھی یہ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، یہ عمران ریاض خان کی جانب سے کہا گیا۔ پھر طارق متین صاحب سوال کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 3 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتا، قید میں نہیں رہ سکتا، حالانکہ بہت برے حالات میں عمران خان کو رکھا گیا ہے، اگر کمپیئر کیا جائے جس طرح سے نواز شریف کو رکھا گیا تھا۔ تو اس بارے میں عمران ریاض کیا کہتے ہیں؟ تو عمران ریاض خان کا یہ کہنا تھا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ان کو گھیر گھار کے وہیں پر لے گیا ہے جہاں پر وہ لے جانا چاہتا تھا۔ بقول عمران ریاض کے، عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو ڈسیو کیا ہے، اس سسٹم کو دھوکہ دیا ہے، اس سسٹم کے ساتھ ایک پرینک کیا ہے، اور یہ گراؤنڈ عمران خان کا تھا جہاں پر یہ سسٹم کھیل رہا تھا۔ عمران خان نے پہلے اس سسٹم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی اور یقین دلا دیا کہ وہ گرفتاری سے ڈرتے ہیں، عمران خان گرفتاری سے ڈرتے ہیں، اور سسٹم نے یہ مان بھی لیا کہ وہ گرفتاری سے ڈرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہیں قید کر دیا گیا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عمران خان اب قید میں ہیں، اب وہ غلطی تو کر نہیں سکتے، کیونکہ کچھ بولیں گے تو تنقید ہوگی، کچھ بولیں گے تو غلطی ہوگی، لوگ اس پر تنقید کریں گے، لیکن اب وہ کچھ بات نہیں کر سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور ان کی کیمپین بھی اب مخالفین کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ مجھے عمران ریاض خان کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے، اور مجھے ان کی یہ بات جو ہے وہ دل کو لگتی ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے قید کر دیا گیا، اس کے بعد پھر ان کی کیمپین ان کے مخالفین کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نون لیگ کی کوئی تقریر مکمل نہیں ہوتی، چاہے وہ میاں نواز شریف چاہے وہ مریم نواز ہیں، عمران خان کے ذکر کے بغیر کوئی تقریر مکمل نہیں ہے۔ بلاول بھٹو بات کرتے ہیں تو وہ بھی بات کر رہے ہیں آزاد امیدواروں کی، وہ بھی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی، تو مخالفین تو خود ان کی کیمپین کر رہے ہیں۔ میں نے جس طرح سے اپنے گزشتہ ایک بلاگ میں بات کی تھی، ایاز امیر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب اپنی کیمپین کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں جا کر یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں ٹکٹ دیا ہے، ہم عمران خان کے امیدوار ہیں، لوگ ہماری کیمپین خود کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، ہمیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں،
ووٹ آپ کا ہے۔ تو یہی بات عمران ریاض کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اس سسٹم کے ساتھ پرینک کیا ہے اور سسٹم کو گھیر گھار کر وہیں پر لے گیا ہے جہاں پر وہ لے جانا چاہتا تھا۔ اور پھر وہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کمپیئر کرنے والی بات تھی اس پر عمران ریاض نے یہ کہا کہ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، نواز شریف پر تو صرف ایک کیس تھا اور وہ بھی ان کی اپنی پراپرٹی کا تھا جس کا وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ اس پر طارق متین صاحب نے ایک کہکہا لگایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات وہ کی گئی ہے کہ جو گرافکس کے ساتھ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پر یا دیگر پلیٹ فارمز پر گرافکس کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، طارق متین صاحب کہتے ہیں یہ وائرل ہونے والی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو بہرحال عمران ریاض کہتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی کا نواز شریف کی اپنی پراپرٹی کے حوالے سے مقدمہ تھا جس کا وہ جواب نہیں دے پائے، جبکہ عمران خان کے خلاف 200 سے زائد کیسز ہیں اور وہ کس نوعیت کے کیسز ہیں یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو تو پکڑ تو لیا ہے لیکن اب چھوڑنا کیسے ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جب چھوڑیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تمام تر کیسز ان میں کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال عمران خان کا یہ گراؤنڈ تھا اور یہ سسٹم اسی پر کھیل رہا تھا اور عمران خان نے ان کے ساتھ ایک پرینک کر دیا ہے۔ عمران خان نے اس سسٹم کو جو ہے وہ ایک دفعہ کھول کر سامنے رکھ دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے، یہ عمران ریاض خان کا جو ہے وہ کہنا تھا۔ تو بہرحال ایک جو پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس حوالے سے بھی عمران ریاض خان نے بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جب تک ہم الیکشن صحیح طور پر نہیں کروائیں گے تب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تب تک معاشی طور پر پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں الیکشنز کا یہ جو سسٹم ہے اس کو شفاف بنانا ہے۔ اگر اس طرح سے الیکشنز میں جائیں گے جس طرح سے ابھی جا رہے ہیں تو عوام کا اعتبار اٹھ جائے گا، عوام کا اعتبار اٹھ گیا تو معاملہ مزید خراب ہو جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں جو ہے وہ عمران ریاض خان نے کی ہیں، لیکن خوشائند یہ ہے کہ عمران ریاض ایک بار پھر سے ہمیں کچھ ہی عرصے میں، میرے خیال سے آنے والے چند ہفتوں میں دوبارہ سے وہ ہمیں آن سکرین نظر آئیں گے، ان ایکشن نظر آئیں گے، جو کہ سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، خصوصاً جو عمران ریاض خان کے چاہنے والے ہیں، ان کے فین ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے۔ آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔